آج جو دوست میٹنگ میں آئے 31، دوسرے نہیں آئے، اٹس اوکے، ان کی اپنی چوائس ہے۔ تو جو 31 آئے ان کا شوق زیادہ ہے، اللہ پاک ان سے زیادہ راضی ہوں۔ اب ڈیفینیٹلی بات ہے، میرا دل بھی ادھر ہی متوجہ ہوگا۔ مجھے وہ دوست بڑے پیارے لگے کہ جنہوں نے اپنے لیے ٹائم نکالا، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم نے اللہ کی اسم سنا تو ہم نے عید والے دن بھی اللہ کی اسم سنا تو اللہ پاک خوش ہوں گے۔ عید والے دن بھی جن دوستوں نے قرآن پاک صفحہ پڑھا، 2 پڑھا، اللہ پاک خوش ہوں گے۔ باقی جو تمہیں جنت کی فری ٹکٹیں ہیں وہ تمہیں مل جائیں، رکھی رکھو، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، وہ تو پتہ چل جائے گا۔ وہ تو اللہ پاک نے واضح کہا ہوا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوستوں کو غم اور خوف نہیں ہے۔ اب جنت میں کس نے جانا ہے؟ اللہ کے دوستوں نے جانا ہے یا اللہ کے دشمنوں نے جانا ہے؟ جنت میں اللہ کے دوست ہی جائیں گے، اور اس کی نشانیوں سے غم اور خوف نہیں۔ اگر تمہیں غم اور خوف ہے، چاہے اولاد کا ہے، چاہے صحت کا ہے، چاہے تمہیں ڈر اور خوف ہے، کس قسم کا بھی ہے، تو پھر تم نے خود غور کرنا ہے۔ میں کسی قسم کا تم کو کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں گا، میں صرف تم کو سمجھاؤں گا، تم نے سمجھنا ہے سمجھو، نہیں سمجھنا پھر بھی تمہاری مرضی، زبردستی نہیں ہے۔ یہاں پر جو ایک کوشچن ہوا ہے اوپر کہ اللہ پاک نے اپنی پہچان کے لیے ہمیں بنایا ہے، منوانے کے لیے نہیں، تو سمپل سا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جب اللہ پاک آدم علیہ السلام کی پشت سے اولاد نکالتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی آپشن دے رہے ہیں، ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا نہ مانو۔ وہ تو ہے ہی اتنا رحیم اور کریم، وہ تو مالک کل ہے، وہ تو ہے ہی کمال، اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو زبردستی بھی کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارا رب ہوں، ایسا نہیں کہا۔ کہا جا رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھیں الفاظ پر غور کریں۔ اور اسی طرح یہ اگر زبردستی منوانی ہو، یہ 1 منٹ نہیں لگتا، یہاں پر بارشیں تیز ہو جائیں اور آپ کو آرڈر آ جائے کہ بھائی اللہ پاک کو مانو گے تبھی یہ بارش رکے گی، تم نے 2 منٹ نہیں لگنے، 1 منٹ بھی نہیں لگنا، تم نے ماننا شروع کر دینا ہے۔ یا یہ تمہاری خوراکیں جو ہیں، جو تم کھانا کھاتے ہو، ختم ہو جائے، تمہیں بھوک ستائے، کھانے کو کچھ نہ ہو، تمہارے پانی کو ختم کر دیا جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اللہ کو مانو تب پانی ملے گا، تم نے 1 منٹ میں مان لینا۔ لیکن وہ ایسا چاہتا ہی نہیں، وہ زبردستی کرتا ہی نہیں، وہ تو مختار کل ہے، وہ تو ہے ہی کمال۔ ابھی تم اس کو سمجھے ہی نہیں ہو، ابھی تم اس کے پاس ہوئے ہی نہیں ہو۔ جیسے جیسے اس کے پاس ہوگے، جیسے جیسے اس کو سمجھو گے، تمہیں اصل بات کی سمجھ آئے گی۔ بس ابھی کوشش کرتے رہو، کوشش جاری رکھو۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل آپ تمام دوست اپنی حلال کی کمائی میں سے جو کمائی ہے اس میں سے قرآن پاک ترجمہ والا خریدو گے اور اس کو پڑھنا شروع کرو گے۔ دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیوں دیر کر رہے ہو؟ دیکھو آج کا دن بھی چڑھا اتر گیا ہے، عید کا دن گزر گیا ہے، تمہاری زندگی کا 1 دن کم ہو گیا ہے، کل کا دن بھی چڑھنا ہے، اس نے اتر جانا ہے۔ تم نے 44 سال، 50 سال، 60 سال گزار دیے ہیں بغیر اس کتاب کو سمجھے ہی، بغیر اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی۔ تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کس لمحے تمہاری موت ہو جائے، کسی کو کیا پتہ کس لمحے اس کی موت ہو جائے، تو تم اگر ایسے ہی مر گئے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ پھر واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، تم تک بات پہنچ چکی، اس کو ماننا نہ ماننا پھر بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل آپ تمام دوست قرآن پاک ترجمے والے لیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں۔ پڑھو، اس میں کیا پرابلم ہے؟ میں تم سے کو اپنے کام تو نہیں کروا رہا، یہاں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میرے کام کرو، میں تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ گھر بیٹھے ہی کرو، قرآن پاک کو پڑھو۔ تم نے پڑھنا ہے، سمجھو گے تو آگے سمجھاؤ گے، تبھی اللہ پاک تم کو شاباشی دیں گے۔ بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی اس دنیا میں بھی ہوں تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، نیک ہستیاں راضی ہو جائیں، اور جب میں اس دنیا سے بھی جاؤں تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیک ہستیاں خوش ہوں۔ بس مجھے تو یہ سننا ہے کہ شاباش تم نے کوشش کی، بس میرا اتنا ہی کام ہے، تو تم سمجھ جاؤ تمہارا بھلا ہے، نہیں سمجھتے
تم اپنی مرضی کے مالک ہو. اوکے جی، اللہ حافظ.